البتہ اس دفعہ کوئی بڑی زیادتی ہوئی ہے چونکہ اجے تک 7 مہینے ہو گئے ہیں لوگوں کی دکانوں تھی چلو وہ تو چلتے بازار دیکھو کیسی حالت بچ ہے جنہیں کوئی قرض دار کر کے انہوں دروازے شروازے فکتی لائے نا جا مال شال اندر نہیں سٹ سکے اس تو بعد جڑے مکانیں کی حالت ہے سر وہ بھی دیکھو پانی اتلی چھتوں تلو لگتا ہے تلو آن کے زمین دے ترلی تے تلو نکلتا ہے ہوں تک دیکھتے رہے نا دیسن معاوضہ کوئی چلو کوئی چادر چینج کر سی کوئی چلو تب بندوبست کر سی لیکن اجے تک کوئی کسی طرح کی کوئی انتظامیہ یا حکومت کی طرف ایم ایل اے صاحب کو کتنی دفعہ دسیا ہے سر معاملے حل کرو اس طرح بہت پریشان ہیں اسی لوگ وہ تو دوسری بار پھر تیاری شروع ہو گئی ہے کہ بھائی پھر ٹھوکو نہ وہ البتہ ہونا سمجھے گنجائش نہیں چکے اسی وہ 10 دفعہ پہلے مار کھا گیا 60-70 ہزار تب اسی نظام چلا رہے ہیں تو ہوں مہربانی کرو ایک تو فرشتہ اوپن کرو اس میں پتہ لگا کون لوگ ان کے معاملہ ہے کتنے لوگ جات باولپور میں دیے جائیں گے کیونکہ وہ بھی انڈین فائرنگ ویز ہے تو وہی آزاد کشمیر میں بھی دیے جائیں گے بالکل اسی طرح بھی سیم کیٹیگری میں ابھی جس طرح نائب صاحب نے کہا کہ وہ بات ابھی نہیں ہو سکی میرے خیال میں ان کو بھی معاوضہ ابھی تک نہیں مل سکی یا وہ لینا ہی نہیں چاہتے وہ ان کی اپنی الگ بات ہے تو یہ اگر پرانے طرز میں تو ابھی کنسٹرکشن جو لوگوں کی ہونی ہے وہ تو نئے حساب سے ہونی ہے نا اس میں ابھی ایک سیمنٹ کا بیگ کا آپ اندازہ لگا لیں جس نے ریپیئرنگ کی کرنی ہے 2000 تو وہ کس طرح ہے تو ابھی وہ پتہ نہیں حکومت نے بھی حکومت پاکستان سے بھی کچھ کیا ہے نہیں تو ہماری ہڑتال کا بنیادی ایک مقصد یہ ہے کہ ہم وہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں نقصانات انڈین فائرنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں ان کو جو معاوضہ جات اگر ملے ہیں یا مل رہے ہیں وہی ہمیں دی جائیں بس نقصان ہوا 20 میں میرا نقصان ہوا اور 25 میں میرا نقصان ہوا اس وقت میرے 2 مکان ایک مکمل طور پر تباہ ہے دوسرا رہنے کے قابل نہیں ہے بے شک آپ کسی آدمی کو جا کے بھیجیں وہ دیکھیں اگر اس قابل ہے تو ٹھیک ہے میرے 3 نقصان متواتر ہو چکے ہیں گورنمنٹ ₹1,00,000 50,000 لے کے مجھے تھپڑ مارتی ہے میں اسی گورنمنٹ کو کیا کہوں برائے مہربانی میں یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں انتظامیہ سے ڈی سی صاحب سے بھی کہ مجھے متبادل جگہ دیا جائے 3-4 دن پہلے کی بات ہے یہ ان کی خفیہ طور پہ میٹنگ تھی اور یہ روڈ پہ بیٹھ کر دھرنا دینا چاہتے تھے مجھے نائب صاحب کو پتہ چلا حالانکہ میرے پاس سے گئے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا یہ بھی تھے اپنا چیئرمین صاحب بھی انہوں نے کہا ویسے پر پتہ چل گیا ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی ہم نے کہا جی ہم اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے روڈ پہ بیٹھ کے باتیں نہیں ہوتی روڈ بند کرنے سے باتیں نہیں ہوتی تو انہوں نے لبیک کہا یعنی کہ ہر فورم پہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ قانون کو سپورٹ کیا ہے پہلی بات تاخیر ہونے کی جو آپ کی جو گلہ ہے اس کی وجہ آپ کو میں بتا چکا کہ صرف اس لیے تاخیر ہوئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے پیکیج کا ویٹ کرتے رہے ہم کہ ان کی طرف سے اچھا پیکیج مل جائے تاکہ آپ لوگوں کو اچھا اکوموڈیٹ کیا جا سکے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اس پیکیج میں کوئی رقم ہمیں ملی نہیں ہے زخمیوں اور شہیدوں کی ملی تھی وہ ہم نے لوگوں کو فل فور ڈلیور کر دی تھی ٹھیک ہو گیا اب دوسری بات یہ کہ ابھی ہمیں ایج کے ریلیف ایکٹ جو LOC کا ہے اس کے تحت جو گورنمنٹ نے رقم ٹرانسفر کر دی ہے اس کے اوپر آپ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگلے 3 دن کے بعد 3 دن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 دن تک ہمارے اگلے جو بل ہیں وہ AG آفس میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارا جو ریلیونٹ کلرک ہے وہ مسلسل کیونکہ ہم نے جو شہید اور پہلے جو لوگ فوت ہوئے حادثات میں اور لوگوں کے گھر جلے اور ان لوگوں کے معاوضے ہم نے بھی کیے ہیں لیکن ان کے بھی بل تقریباً 600 سے 700 بل پھنسے ہوئے ہیں AG آفس میں صرف اور صرف لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تو ابھی ان کا لنک کل جو ہے بحال ہوا ہے اور کل بھی کچھ کام ہوا ہے آج بھی اور 3 ایک دن مزید لگ جائیں گے آپ 3 دن بعد اپنے ڈاکومنٹس لائیں ڈاکومنٹس میں کیا ہے ایک چیک بک کی کاپی ہے اور دوسری آ جاتی ہے آپ کی شناختی کارڈ کی کاپی باقی مسئلیں آپ کی تمام میں نے کمپلیٹ کر کے DC آفس میں بھیج دی ہوئی ہیں